بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، آپ سبھی حضرات یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت انتشار کا دور ہے۔ انتشار کیسے پیدا ہوتا ہے، انتشار کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ سب کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے بڑا انتشار ہوتا ہے جب انسان شرک کرتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی اور انتشار کا ذریعہ ہے۔ اور اسلام میں دو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد وحدت۔ توحید کی بات تو بہت سنتے رہتے ہیں، وحدت کی بات سنیے۔ وحدت، اجتماعیت، اتحاد ہر سماج، معاشرے، فرد، جماعت، گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسلامی وحدت ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت و توانائی ہوتی ہے توحید کے بعد۔ اور اس وحدت کے سلسلے میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر اسلامی خلافت قائم ہو جائے، کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو اگر مخالفت کرے تو اس کو گردن مار دی جائے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جو وحدت کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرے کو وحدت کو چھوڑ کر ہم یہ دیکھیں اپنی جماعت میں وحدت کی بات۔ وحدت کہاں سے آتی ہے؟ وحدت آتی ہے منہج سے۔ منہج ہی تمام انتشار، خلفشار کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اور منہج کیا ہے؟ منہج یہ کہتا ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب ختم ہونی چاہیے۔ منہج یہ کہتا ہے کہ وحدت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ وحدت کی بنیاد پر، کلمہ پر، لا الہ الا اللہ پر، مفاد امت پر وحدت ہونی چاہیے، کتاب و سنت پر وحدت ہونی چاہیے۔ منہج یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی حیثیت تاریخی نہیں ہے، عقیدے کی ہے۔ صحابہ کو اگر گالی دیا جائے، صحابہ کے بارے میں اگر بدزبانی کی جائے، چاہے کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، چاہے اپنے زمانے کا کتنا بڑا عالم ہو، اگر اس کو امت گوارا کرتی ہے تو انتشاری پیدا ہوگا، خلفشار پیدا ہوگا۔ اور آج اسی بنیاد پر اس وقت تحریکیت نے جتنا تباہی مچائی ہے، اور اس نے سرگرمی سے ہوتے ہوئے، ویلفیئر کے نام پر فساد پھیلاتے ہوئے، اور آخری اسٹیج پر یہاں پہنچی ہے خارجیت۔ آج سب سے بڑی خارجیت یہی ہے، اور یہ خارجیت صحابہ کو گالی دینے کے نام پر پیدا ہوئی، اور رافضیت اور خارجیت ایک ساتھ بڑھی ہیں۔ یہ خارجیت کی جڑیں اس وقت اتنی گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور تحریکیت نے اس کو پروان چڑھایا اتنا کہ بڑے سے بڑے علماء، حتیٰ کہ جامعہ اسلامیہ کے فارغین، پی ایچ ڈی کے ہولڈر، ان کو بھی اتنا توفیق نہیں ملتی ہے کہ اس منہج کو سمجھیں۔ وہ بھی کہیں بڑے بڑے پروجیکٹ ویلفیئر کے نام پر اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور چاہے کوئی ملحد ہو، چاہے فسادی ہو، چاہے مودودی ہو، چاہے خارجی ہو، اس کے ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انتشار کی ضرورت ہے۔ ہماری جماعت پر سب سے زیادہ خارجیت کا اثر پڑا ہے۔ اس خارجیت نے ہماری چولیں ہلا ڈالی ہیں۔ جدھر دیکھیے کوئی نصف خارجیت پروان چڑھ رہی ہے، کہیں مکمل خارجیت کے اثرات ہمارے اوپر اتنا بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جدھر دکانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ نصف خارجیت کی دیکھیے، آپ دیکھیں دکانیں آج جہاں دیکھو ہر گلی کوچے میں اسلامی مرکز ہیں، اسلامی ادارے ہیں، فلاں ہے، ڈھکا ہے۔ یہ مراکز جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل بھی نہیں کی ہے، سیکولر بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ سیکولر ملا ہر طرف امت کو اس طرح، خاص طور پر مسلمانوں کو، اہل حدیثوں کو اس طرح اپنا شکار بناتے چلے جا رہے ہیں، ویلفیئر کے نام پر، منصب کے نام پر، شہرت کے نام پر، جدھر دیکھ دکانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک جماعت قائم ہے، مرکزیت ہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں انتشار کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو یہ انتشار کہاں سے شروع ہوا؟ صحابہ کو گالی دینے کی بنیاد پر خارجیت پیدا ہوئی، رافضیت پیدا ہوئی، اور خارجیت اور رافضیت آج اس وقت مسلم سماج و معاشرے میں ساری دنیا میں سب سے توانا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہے۔ رافضیوں کو دیکھو، اس وقت شرق اوسط میں، عالمی اسلام میں ایران سب سے بڑی طاقت بنتا چلا جا رہا ہے۔
اور اس کے ڈھنگ کے گرگے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 ملکوں پر تو اس کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، اور حزب اللہ ایک گرگا پیدا ہو گیا، حماس ایک گرگا پیدا ہو گیا ہے، اور مختلف نام سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خارجی جتنے تاریکی، چاہے جماعت اسلامی والے ہوں چاہے اخوانی ہوں، سارے ان کے سہارا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت اس طرح انتشار کا شکار ہے کہ بہت سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، لیکن ان کے فکر و خیال میں خارجیت، نصف خارجیت، اثرات خارجیت اتنے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں کہ آج خاص طور پر ہماری جماعت کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور اہل حدیث و سلفی جتنے ہیں ان کے لیے مصیبت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کے پاس رہتے لوگوں کو بہلانے کے ذرائع ہوتے ہیں، کہیں چکنی چپڑی باتیں ہیں، کہیں ویلفیئر کے نام پر کام ہے، کہیں فیشن کے نام پر باتیں ہیں، کہیں منافقت کے نام پر کام ہے، کہیں ایکٹنگ کے نام پر کام ہے۔ اس ڈھنگ سے ایکٹنگ ہو رہی ہے، اس ڈھنگ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ اس کے اثرات ہماری جماعت پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو منہج کی بات ہو، اچھا یہ ایسے لوگ منہج کو مذمت بھی کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں منہج کیا ہے، منہج کون سی چیز ہے، جبکہ منہج کا سیدھا سادھا مفہوم یہ ہے کہ دین کو اسی طرح سمجھو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے، اور دین پر اسی طرح عمل کرو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اپنے صحابہ کو بتایا، یہی منہج ہے۔ سوال یہ ہے اپنے من سے ہم دین کو سمجھیں گے، اپنے من سے اپنے دین پر عمل کریں گے، لیکن یہ صورتحال ہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ خارجی جتنے ہیں، یہ تحریکی کہتے ہیں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمہ شمہ کی باتیں ہیں، اس میں اتنے فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو تقریباً جو لوگ تحریکے سے متاثر ہیں ان کے ہاں حدیث کی حیثیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یا مکمل ختم ہے، یا اس کی حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں نہیں ہے، یا اس کی اہانت ہو رہی ہے، یا اس کی تخفیف ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی کوئی کسی زمانے میں فیشن کے طور پر مختلف افکار و نظر و خیالات کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس فیشن میں وہ بھول جاتا ہے اصل کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے۔ یہ سارے ضابطے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فتنہ جب بن جائے کوئی تحریک، کوئی خیال، کوئی مشن فتنہ بن جائے، تو فتنے کی شکل میں انسان کی تعلیم بھی اس کو کام نہیں دیتی ہے۔ انسان جانتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ بھول گیا ہے۔ تو یہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے، انتشار کی شکلیں کیسے ختم ہوگی؟ صرف تقریر سے نہیں ختم ہوں گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سارا نظم کولیپس ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ یہ عام عمومی طور پر یہ نظم و ضبط ٹوٹ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہم ان کو بلند کر سکتے ہیں نہ ان کو بلند کر سکتے ہیں۔ اس میں علماء بھی کمی ہے، ان میں عوام کی بھی کمی ہے، اس میں مالداروں کی کمی ہے، اس میں سب کی کمی ہے۔ نظم کو درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نظم کو درست کرنے کے لیے ضرورت ہوتی موقف کی۔ موقف ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ آج مصلحتوں کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہر ایک کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بسا اوقات نباہ کرنے کی کوشش میں حقائق، سچائیوں کو رونت دیا جاتا ہے، بسا اوقات جماعتی دینی مسلکی مسائل پامال ہو جاتے ہیں۔ جو آج یہ کمزوری ہو چکی ہے کہ موقف نہیں رہ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ سانٹھ گانٹھ کر لیتا ہے، اور ایک مل جل کر کے کوئی صحیح راستہ متعین نہیں ہو پاتا ہے۔ پبلک بھی بھٹکتی رہتی ہے، لوگ بھی بھٹکتے رہتے ہیں، اور یہ کالی بھیڑیں جو اندر آ جاتی ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ خطرہ پیدا کرتی رہتی ہیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ پورے نظم کو صحیح طور پر درست کیا جائے، اصولوں کی بنیاد پر، موقف کی بنیاد پر، عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اب عملی مسئلہ یہ ہے، جیسے بات ہو رہی مساجد کی۔ مساجد مسلمانوں کے ایمان کا معیار ہے۔ جو آدمی مسجد سے جڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا گواہی دو کو اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ مساجد مسلمانوں کا مرکزی عمل ہے۔ جب مسلمان مراکز سے گزریں، مراکز سے جڑ جائیں، تو ان کی معاشی زندگی درست ہو سکتی ہے، روحانی زندگی درست ہو سکتی ہے، عملی زندگی درست ہو سکتی ہے، وحدت آ سکتی ہے، سارے مسائل یہاں حل ہو سکتے ہیں، تعلیمی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن آج مساجد کو ویران کر دیا گیا ہے۔ عملی طور پر اگر ضرورت ہے تو اس کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ نماز کو، مسجد کو مکمل طور پر کیسے ہم ایکٹیو کر سکتے ہیں اور کیسے اسے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عمل کا جو تقاضا ہے کہ آپ پلان بنیں، اس کو زیر عمل لائیں،
نمازی نہیں ہیں نماز سے مسجد کو بھرنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ وصول ہوتا ہے مساجد کو زکوٰۃ میں اکٹھا کرنے کا مرکز بنائیں، معاشی حالات درست ہوں گے، سیاسی حالات درست ہوں گے تو جو ضرورت ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نظام تربیت درست کریں، نظام تربیت درست کریں۔ جتنی کمیاں ہیں، جو فکر میں انتشار ہے، جو فکر خیال میں غلطیاں ہیں، جو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی جاتی ہے، منہج توانائی دیتا ہے، منہج جوڑتا ہے، منہج سے انسان غلطیوں سے نجات پاتا ہے، منہج سے انسان فکر و خیال کی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اس سے نجات پاتا ہے۔ آج منہج کو بہت سے لوگ مذاق بنا رہے ہیں، تو منہج جو سلفی منہج ہے وہی امتیاز ہے ہمارا، وہی دین کا امتیاز ہے، وہی دین، اور یہ منصوص ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، منصوص ہے، 10 آیتیں و حدیث موجود ہیں جو منہج پر دلالت کرتی ہیں۔ تو منہج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مصیبت یہ ہے کہ منہج کے مقابلے میں مصالح کو ترجیح دی جاتی ہے، اور مصالح کیسے؟ اگر مصالح دین ہوں، مصالح امت ہوں تو قابل قبول ہیں، لیکن مصالح ذات، مصالح سماج، مصالح فرد، مصالح قوم، یہ قومی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگ منہج کا استعمال کر رہے ہیں اور کثرت سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نظام موقف کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، پلاننگ کی بنیاد پر صحیح نہیں کیا جائے گا تو انتشار ختم ہونے والا نہیں ہے، انتشار بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اگر یہی آپ دیکھ لیں، آج بمبئی میں دیکھتے ہیں ہر گلی کوچے میں مرکز دعوت بنتا چلا جا رہا ہے۔ آپ لوگ غور کریں کہ اتنے گلی کوچے کوچے میں ہر آدمی اپنی جگہ نئی جال لاتا ہے، نئے اٹریکشن کی کوششیں کرتا ہے، نئے ڈھنگ سے لوگوں کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انتشار ہی تو ہے۔ کیوں آپ ادھر ادھر بھاگیں؟ جب ہمارا ایک نظم موجود ہے، ہمارے یہاں ایک سسٹم موجود ہے تو اسے کیوں نہیں جوڑتے؟ اور اگر یہاں کمی ہے تو اس کو مل کو دور کیجئے، نہ کہ ہر آدمی بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں انتشار ہوتا ہے فکر کا، خیال کا، معاش کا، اور سماج و معاشرے میں انتشار کا۔ اس کے نتائج کتنے برے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہاں باتیں ہوتی ہیں، منافقت کی باتیں، مصلحتیں کی باتیں، جھوٹ کی باتیں، سازش کی باتیں، ایک دوسرے کے خلاف ٹانگ کھینچنے کی باتیں، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ انتشار کی جو کیفیت ہمارے یہاں ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ انتشار کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج مرجعیت علماء ختم ہے۔ مرجعیت علماء، آپ جتنے مسائل ہیں علماء کی طرف رجوع کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سیکولر ملاؤں نے دکانیں کھول کر کے پبلک کو یہ بھرمانا شروع کر دیا ہے کہ علماء تو کچھ کرتے ہی نہیں، علماء تو کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں۔ انہی علماء کے کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر، تو انہی کی علماء کی کتابیں ترجمہ کی ہوئی ہیں، اسی کو پڑھ کر کے ملا مفتی بنتے چلے جا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ مرجعیت علماء فرض واجب ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جتنے ثقہ علماء ہیں، مستند علماء ہیں، ان کی طرف قوم کو، پبلک کو رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو فریضہ کا انکار کرتا ہے۔ اور انتشار کی بڑی شکل یہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اردو بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھ لکھ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ مفتی بننے کی کوشش کرے گا۔ حتیٰ کہ علماء بڑے بڑے موجود رہیں گے۔ ہمارے یہاں پبلک کے بگاڑ کا یہ حال ہے کہ علماء کی موجودگی کے باوجود بھی وہ بیچ میں بولنے لگے گی، فتویٰ دینا شروع کر دے گی۔ ہر ایک کوئی تجربہ ہوتا ہوگا۔ ادب اور تہذیب نام کی کوئی چیز جیسے رہی نہیں گئی ہے۔ یہ انتشار کی کہانی ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تقلید کے مقابلے میں عدم تقلید پسند کر لیا ہے۔ تقلید، عدم تقلید دونوں جڑوا بہنیں ہیں، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتباع کافی نہیں ہے ہمیں جوڑنے کے لیے، اتباع اطاعت ہمیں جوڑنے کے لیے، منظم رہنے کے لیے، متحد رہنے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے ہی کافی ہے۔ تو اس الفاظ کا جو کثرت سے استعمال ہوا عدم تقلید کا، اس عدم تقلید نے مسلمانوں اور خاص طور پر اہل حدیثوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ لوگوں نے ایسے سمجھ لیا کہ ہر آدمی آزاد ہے، ہر آدمی فتویٰ دے، ہر آدمی گفتگو کرے، ہر آدمی ممبر پر چڑھ جائے، ہر آدمی تقریر کرنا شروع کر دے۔ یہ کھیل تماشا دوڑے۔ سب سے زیادہ حساس مسئلہ دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے، فتوے کا مسئلہ ہے، امامت کا مسئلہ ہے، خطابت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر غیر کو اسی نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن اس جمہوریت کے دور میں، اچھا جمہوریت کے دور میں شاہ بھی ملتی ہے لوگوں کو غیر مقلد بننے کے لیے، متبع سنت بننے کے لیے نہیں، غیر مقلد بننے کے لیے جمہوریت اور علمانیت یہ شاہ بھی دیتی رہتی ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو آدمی چاہے جیسے چاہے۔ جمہوریت تو ہی کہتی ہے نا، یہاں تو سب برابر ہیں،
کافر صاحب آپ بھی صحیح ہیں، مشرک صاحب آپ بھی صحیح ہیں، دیندار صاحب آپ بھی صحیح ہیں، سب صحیح ہیں. ہجڑا نظام، اس ہجڑا نظام میں سب برابر ہوتے چلے جا رہے ہیں جمہوریت علمانیت کے. تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود علمانیت کو پکڑے ہیں، جمہوریت کو پکڑے ہیں. بھئی آپ اتباع سنت کی بات کیجئے، منہج کی بات کیجئے، آپ کا سارا انتشار یہیں ختم ہو رہا ہے. اور جس طرح یہ بڑھاوا مل رہا ہے، یہ سب ہر طرف لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نئے نئے ادارے، نئے نئے مراکز، جو ہر الو کلو جس کو استنجا کی بھی تمیز نہیں ہے وہ بھی مرکز کھولتا چلا جا رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی نے ایک جگہ خاص طور پر، وہ نام نہیں لینا چاہتا، کہ مرکز کھولا ہے. میں نے کہا مرکز پڑھا لکھا ہے؟ کہا نہیں، جاہل ہے. میں نے کہا کیا کرے گا مرکز کھول کر کے؟ کیا بکری کی مینگنیاں گنے گا؟ کیا کرے گا؟ تو مرکز اس طرح بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب پر پابندی لگنی چاہیے، اصول و ضابطہ بننا چاہیے. انتشار کی ساری شکلیں دو چیزوں پر اس وقت سب سے زیادہ جو زور ہونا چاہیے وہ یہ کہ مرجعیت علماء بحال ہونی چاہیے، اور انتشار و خلفشار کی جو صورت پیدا ہو رہی ہے، جو گلی کوچوں میں منمانی بہروپیے لوگ اپنی اپنی دکانیں کھولتے چلے جا رہے ہیں، یہ دکانیں بند ہونی چاہیے. اور صرف یہ اصول و ضابطے سے نہیں، پبلک بھی سمجھے کہ غلط کار لوگوں کو پہلے جا کر کے اجازت لے کے آئی اتھارٹی سے. اور جمعیت اگر موجود ہے اور انٹیکٹ ہے، اس سے اتھارٹی لیٹر اگر دے تو کوئی جماعت کھول سکتا ہے. کیا جماعت کھولنا، مرکز کھولنا، مدرسہ کھولنا آزاد ہے؟ جو چاہے آدمی کا کھولتا چلا جائے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اصحاب حل و عقد کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملے اور ان کی مشارکت ہونی چاہیے. اگر اتھارٹی نہیں ملتی ہے، مشارکت نہیں ہوتی ہے، تو کسی کے لیے نہ مدرسہ کھولنا جائز ہے، نہ مسجد بنا سکتا ہے، نہ ادارے بنا سکتا ہے. اسلام میں ہر چیز کا سسٹم ہے. چاہے اسلامی نظام، اسلامی حکومت نہ ہو، پھر بھی اس ہندوستان میں بھی اصحاب حل و عقد تو اتھارٹی ہیں مسلم سماج معاشرے کے لیے. اور جو کوئی بھی دینی کام کرنا ہو، چاہے ادارہ بنائیں، چاہے مسجد بنائیں، چاہے مرکز کھولیں، اس کے لیے اہل حل و عقد کی اتھارٹی ہونی چاہیے، ان کی مشارکت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں، اور وحدت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس وحدت کو بحال کرنے کی کوشش کریں، اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.